یہ ہے وقت میڈیا۔ 23/9/2023 کی شام ہندوستان کی مشہور و معروف سرزمین قریۃ الصالحین فلت کی ایک باوقار شخصیت محترمی جناب حافظ عبداللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو چند ماہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کی 45 سالہ ادبی خدمات پر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد ہندی بھون دہلی میں کیا گیا، جس کے کنوینر رہے شاعر نوین نیر اور شاعر دلدار دہلوی۔ اپنے والد مرحوم کی ادبی کاوشیں ان کو خراج عقیدت کے طور پر اس پروگرام کو منعقد کرنے میں ان کے فرزند ارجمند شاعر و ادیب عبدالرب حماد فلتی کا بہت اہم کردار رہا۔ ایک قطع ہے، 4 مصرے ہیں اعجاز صاحب، یہ ویجول کا زمانہ ہے۔ آگ دل میں ہو تاب چہرے پر، آگ دل میں ہو تاب چہرے پر تو ہر ایک احترام کرتا ہے، ورنہ یہ آدمی ہے راگ کا ڈھیر، ہر کوئی رونتا گزرتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو دور ہے اس وقت کا، میں نے یہ قطع اس لیے سنایا آپ کو کہ ہمیں صرف کرنا نہیں ہے، یہ زمانہ وہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کو لوگوں کو بتانا بھی ہے۔ اگر یہ نہیں کر پائیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں وہ چیز ہماری لوگوں تک پہنچے گی نہیں۔ سوشل نیٹ ورکنگ کا زمانہ ہے، 1 سیکنڈ میں چیز لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے کہاں کہاں چلی جاتی ہے۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہم آج کے مشاعرے کو ایک ایسا دستاویزی مشاعرہ سمجھیں اور بنائیں تو مجھے یقین ہے کہ بہت یادگار مشاعرہ ہوگا۔ اور اسی مناسبت سے ہمارے درمیان ایک ایسا شاعر یہاں موجود ہے جس نے اس مشاعرے کو بھی برپا کرنے میں ہماری بہت مدد کی ہے اور بہت خوشگلو شاعر ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، عبدالرب حماد صاحب۔ یہاں پر بہت ہی نستعلیق قسم کے انسان ہیں، میری 3-4 مرتبہ ملاقات ہو چکی ہے، بہت ہی نرم روی سے باتیں کرنا اور بہت ہی عزت اور احترام بڑوں کو دینا اور چھوٹوں سے شفقت کرنا، یہی ہمارے سنسکار ہیں، یہی ہمارے ادب و آداب ہے۔ میں انہیں محبتوں کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ میرے محترم شمس تبریزی صاحب، حاضرین گرامی، یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت کے طور پر یہ پروگرام آپ کے سامنے عمل میں آ رہا ہے، منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت میرے تایا جناب ظفر علی صدیقی صاحب فرما رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، میں بلا کسی تاخیر کے کچھ خراج عقیدت کے طور پر کچھ اشعار میں نے کہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ایک مطلع حاضر کرتا ہوں محترم کی اجازت سے۔ چاروں جانب تھی روشنی ان کی، کیا مثالی تھی زندگی ان کی، چاروں جانب تھی روشنی ان کی، کیا مثالی تھی زندگی ان کی، خوشبوئیں رقص کرنے لگتی ہیں، خوشبوئیں رقص کرنے لگتی ہیں، بات کرتا ہے جب کوئی ان کی، بات کرتا ہے جب کوئی ان کی۔ یہ ثبوت ہے، آپ سبھی حضرات ان کے تذکرے کے لیے، ان کی بات کرنے کے لیے یہاں تشریف فرمائے تو خوشبوئیں ہم محسوس کر رہے ہیں۔ جتندر بھائی شعر ملاحظہ فرمائیے گا۔ کیا مثالی تھی زندگی ان کی، دل میں ایک ٹیس سی ابھرتی ہے، دل میں ایک ٹیس سی ابھرتی ہے،
یا دل میں ایک ٹیس سی ابھرتی ہے، یاد آتی ہے جب کبھی ان کی، یاد آتی ہے جب کبھی ان کی۔ ایک والد کا اس دنیا سے رخصت ہونا ان کی اولاد کے لیے اور ان بچوں کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے واقف بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہو سکتا گزرا ہو، جن کے والدین حیات ہیں ان کو معلوم تو نہیں ہوگا، پر انہوں نے دیکھا ضرور ہوگا۔ میرے والد کی شخصیت ایک نمایاں شخصیت تھی، بہت سارے زاویہ نظر سے ایک سماجی انسان تھے اور شفقتوں کا عجیب و غریب ان کا عالم تھا۔ بہت ساری شاگرد ان کے جو ادب کو جنہوں نے سیکھا ہے ان سے، اس میں ہمارے ایک چیئرمین صاحب جناب حافظ سرور صاحب پھلت سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میرے لیے بہت خوش نصیبی ہے کہ ان کے ایسے گوہر نایاب ان کے شاگرد اب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شاہ فیصل صاحب ہیں، محمد انیس صاحب ہیں، عاقل صدیقی ہیں، یہ لوگ پھلت سے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ان سے تعلیم حاصل کی ہے، ان سے سیکھا ہے اور ان کی صحبت اختیار کی ہے۔ وقت بہت کم ہے، ورنہ میں چاہتا کہ وہ ان کی شخصیت پر گفتگو کرتے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں وہ تشریف لائے، آپ سبھی حضرات تشریف لائیں، تمام شعراء کرام۔ کیا مثالی تھی زندگی ان کی، کیا مثالی تھی زندگی ان کی، خانقاہی مزاج رکھتے تھے، خانقاہی مزاج رکھتے تھے، اور فکریں تھی دائمی ان کی، اور فکریں تھی دائمی ان کی، کیا مثالی تھی زندگی ان کی۔ وہ ستاروں سے جگمگاتے ہیں، یعنی مجھ جیسا شاگرد اور بہت سارے لوگ، وہ ستاروں سے جگمگاتے ہیں، پڑ گئی جن پہ روشنی ان کی، پڑ گئی ان پہ روشنی ان کی، پڑ گئی جن پہ روشنی ان کی، کیا مثالی تھی زندگی ان کی۔ وہ ستاروں سے جگمگاتے ہیں، وہ ستاروں سے جگمگاتے ہیں، پڑ گئی جن پہ روشنی ان کی، پڑ گئی جن پہ روشنی ان کی۔ مقطع کا شعر اس قدر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہو بیاں کس طرح سے اے حماد، ہو بیاں کس طرح سے اے حماد، مجھ سے ادنا سے برتری ان کی، مجھ سے ادنا سے برتری ان کی، کیا مثالی تھی زندگی ان کی۔ نوین نیر بھائی کا بہت شکر گزار ہوں، یہ پروگرام ان کی کاوشوں کا مرہون منت ہے۔ انہوں نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ، جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو دیر سے خبر ہوئی، ان کو معلوم نہیں ہو سکا، تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا جو ہے ایک طریقے سے قضا اور اس کی جو ادا ہے وہ اس شکل میں ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ اور میں ایک پروگرام دہلی میں چاہتا ہوں، ہندوستان کے دل میں پروگرام چاہتا ہوں۔ یہ پروگرام چندی گڑھ میں بھی ہو سکتا تھا، یہ پروگرام ان کی جو ان کا وطن ہے اور مادر علمی ہے پھلت
غلط اس میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن نوین بھائی کی محبت، انہوں نے کہا ہے میں دلی میں کروں گا. ان کی فکر کو اور ان کی سوچ کو اور اس محبت کو اور اس عقیدت کو سلام. نوین بھائی میرے ایسے دوستوں میں سے ہیں جنہوں نے اردو کی ایسی خدمات انجام دی ہیں کہ جو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. ہوتا ہی نہیں ختم تماشا کسی صورت، ہوتا ہی نہیں ختم تماشا کسی صورت، بدلا ہے نہ بدلے گا زمانہ کسی صورت، بدلا ہے نہ بدلے گا زمانہ کسی صورت. مناسبت سے اس غزل کے 3-4 شعر، لمبی ہے طویل ہے، 2-3 شعر پڑھ کے اجازت لوں گا. بدلا ہے نہ بدلے گا زمانہ کسی صورت، جو اپنے بزرگوں کی بچا لیتے ہیں دستار. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، یہاں موجود ہیں، جو اپنے بزرگوں کی بچا لیتے ہیں دستار، ان کو نہیں ہوتا ہے خسارہ کسی صورت، ان کو نہیں ہوتا ہے خسارہ کسی صورت، ان کو نہیں ہوتا ہے خسارہ کسی صورت. جسندر بھائی، کامران بھائی، یہ شعر بھی: جس گھر میں چراغوں کی حفاظت نہیں ہوتی، جس گھر میں چراغوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اس گھر میں نہیں ہوتا اجالا کسی صورت، اس گھر میں نہیں ہوتا اجالا کسی صورت، بدلا ہے نہ بدلے گا زمانہ کسی صورت. جس گھر میں چراغوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اس گھر میں نہیں ہوتا اجالا کسی صورت، اس گھر میں نہیں ہوتا اجالا کسی صورت. یہ مقطع پڑھ کے میں جگہ لیتا ہوں اپنی، وقت بہت زیادہ ہے. میں موج مصائب میں گرا کب سے ہوں حماد، میں موج مصائب میں گرا کب سے ہوں حماد، ملتا ہی نہیں کوئی کنارہ کسی صورت، ملتا ہی نہیں کوئی کنارہ کسی صورت، بدلا ہے نہ بدلے گا زمانہ کسی صورت. بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کی تشریف آوری، میرے لیے میں بہت احسان مند ہوں، بہت شکر گزار ہوں. جزاک اللہ. السلام. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے، ہندی بھون، دہلی سے.